دوستوں السلام علیکم۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کا مشاہدہ ہم آج کل کی زندگی میں کر رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری چھوٹی نشانیاں ہیں جن کو مائنر سائنس کہتے ہیں اور کچھ میجر سائنس۔ مائنر سائنس میں بہت سارے ایسے سائنس ہیں جو کہ آ چکے، گزر چکے اور لوگ جو ہیں ان سے نصیحت لے سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اپنے دوستوں کو زیادہ اہمیت دیں گے اور اپنے جو پیرنٹس ہیں، خاص کر کے جو ان کے فادر ہیں، ان سے وہ دور ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا آج کل کے زمانے میں جو کہ بہت ہی فاسٹ پیس ٹائم ہے، یہاں پہ ہر ایک انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھی ریزسٹنس برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بھی جو ایڈوائس ہے اگر وہ اس کے خواہشات کے راستے میں آتی ہے تو وہ اس ایڈوائس کو ہی نہیں نکارتا ہے، اس ایڈوائس دینے والوں سے بھی وہ دشمنی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک انسان a young person may enjoy sitting with his friends feeling more comfortable with them than with his father, especially if the father is very old or complains a lot, issues instructions and is critical of others. Despite all this, the son should still respect his father's right. کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Be good and dutiful to your parents. سورہ الانعام میں 151 نمبر کی آیت میں ہے، چیپٹر 6 ورس 151۔ دیکھیے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ آپ کی نفسیات کو کسی اور سے زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو نشو و نما ہے، آپ کی جو بایولوجی ہے اور آپ کی جو سائیکالوجی ہے وہ آپ کے ماں باپ سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ کے ماں باپ زندگی میں آپ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے دنیا زیادہ دیکھی ہے۔ جتنی زیادہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے اس حساب سے وہ جو دنیا کا جو اتار چڑھاؤ ہے، اس میں جو اچھا برا ہے، صحیح غلط ہے، اس کی نالج کی جو ڈیپتھ ہے اس پہ ان کی زیادہ پکڑ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ جاننے لگے ہوں کیونکہ دنیا بہت تیزی سے پروگریس کر رہی ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہر دن، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹائم لیس ہیں، ہے نا؟ جیسے صحیح غلط کی پہچان، انسانوں کو پہچاننا، مشکل وقت میں فیصلہ لینا، صبر کرنا، محنت کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہر دور میں ایک جیسی ہیں۔ تو اس وجہ سے ماں باپ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوک سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوال کر سکتے ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں صرف اسی ڈر کی وجہ سے، اندیشے کی وجہ سے کہ جو غلطی انہوں نے دیکھی ہے یا ان کی زندگی میں جو ہے وہ آپ نہ کریں، آپ کسی غلط راستے پہ نہ چلے جائیں۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے اس قدر تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بس اس کی جو ڈیزائرز ہیں، اس کی جو خواہش ہے وہی اس کا خدا بن جاتا ہے، تب انسان ہر ایک رشتے سے منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرتا ہے، اپنے خیر خواہ کی عزت نہیں کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، اور ہوتے ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کو اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے، پھر اس کو سب کچھ غلط دکھنے لگتا ہے۔ تو ہم اس لاسٹ سٹیج تک نہیں پہنچے۔ اس کا ایک بہت ہی ایفیکٹو طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جو ڈس ریسپیکٹ ہے، ایک تو ہوتا ہے ڈس ایگریمنٹ ہے، ایک ڈس اوبیڈینس ہوتا ہے، ایک ڈس ریسپیکٹ ہوتا ہے۔ آپ ڈس ایگری کریں، ڈس اوبیڈینس ہو سکتا ہے، اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، لیکن ڈس ریسپیکٹ نہ پیدا کریں۔ جس دن آپ نے ڈس ریسپیکٹ پیدا کیا، جس دن آپ کو اپنے ماں باپ سے نفرت ہونے لگی، بہت دور نہیں ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی نفرت ہونے لگی، پھر آپ کے لیے دنیا اور دین دونوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس حدیث پہ غور کریں، اور قیامت کی نشانی ہے، ہم سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور ہم سب کے بہت سارے ایکشنز ہیں جو کہ پریڈکٹڈ ہیں۔ اگر ہمیں ایسا دکھتا ہے کہ ہم کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ دین کے خلاف ہے یا دین کی اسپرٹ کے خلاف ہے، تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ بالوالدین احسانہ، احسان کا طریقہ اختیار کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔